جو راتوں میں مستانی نام کی ایک عورت کو لے کر مستی کیا کرتا تھا اور چرس بھنگ راتوں میں استعمال کیا کرتا تھا اور اپنے آپ کو پیر و مرشد ظاہر کیا لوگوں کے سامنے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بیٹھا تھا ظہر کی نماز کے بعد اور میں دل میں اللہ سے بات کر رہا تھا، یعنی دل میں دعا کر رہا تھا، اللہ کیا بات ہے کہ ایک فتنہ ختم نہیں ہونے پاتا دوسرا فتنہ آ جاتا ہے، ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا تو دوسرا فتنہ آ جاتا ہے۔ یہ ریاض گوہر شاہی نے اپنے لوگوں کو، اچھے اچھے لوگوں کو پاس لے اپنے جان میں کیا کیا ہے، جب تک دل میں اللہ نے ایک کی بات فرمایا کہ یہ تو ہوتا رہے گا، تو کیا جنت اتنی سستی ہے؟ جنت اتنی سستی ہے؟ تو حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ جیسے میرے دل میں یہ خیال آیا اللہ کی طرف سے، میرا ذہن ایک دم مطمئن ہو گیا اور میں محنت کے لیے تیار ہو گیا کہ یہ تو ختم نبوت کے طفیل میں جو فتنے آتے ہیں ہم کو کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے فتنے، لیکن اگر فتنہ آتا ہے تو ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ فتنے کیسے آسانی سے لوگوں کو شکار کر لیتے ہیں؟ اب فتنے گوہر شاہی ہے، پھر اب جو ہمارے ملک کے اندر فتنے شکیلیت ہیں، فتنے فیاضیت ہیں، کتنے فتنے آ گئے ہیں، طرح طرح کے ہمارے حیدرآباد شہر کے سے نکل کر بازار کے اندر رک کر رہے ہیں فتنے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے، اگر اس کے اوپر سارے لوگ عمل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فطروں کے شکار اتنی جلدی نہیں ہو پائے۔ ہم معلم احسان رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ لکھا ہے کہ پہلے فتنے پیدل آتے تھے، اونٹ اور گھوڑوں پر آتے تھے، اور پھر بعد میں گاڑیوں پر آ گئے، ٹرینوں پر آنے لگے، ہوائی جہازوں پر آنے لگے، لیکن آج کا دور فتنے انٹرنیٹ کے ذریعے سے آ رہے ہیں۔ اصل میں انٹرنیٹ جب آدمی کھولتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اچھی بھی بری بھی۔ میں اپنے نوجوانوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ کسی بھی دینی چیز کو دیکھنے کے لیے آپ انٹرنیٹ کا استعمال نہ کریں۔ یہ یوٹیوب کے اندر بہت ساری چیزیں آ جا رہی ہیں، آپ یوٹیوب ماریں گے کسی چیز کو معلوم کرنے کے لیے تو اس کے پیچھے کتنے فتنے ہیں اور کتنے علماء نما بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ نما بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر جو چیز آئے گی تو آپ کہیں گے ارے فلاں مولانا نے بات کہی ہے تو صحیح ہوگی۔ اسی وجہ سے مرزا علی انجینئر جو ہے اس سے بہت لوگ متاثر ہو جا رہے ہیں، کیوں؟ وہ انٹرنیٹ کھولنے کے بعد، یوٹیوب کھولنے کے بعد اب سب کی تقریریں سن رہے ہیں، سب کے تحریریں پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھو دین کے معاملے میں اگر کچھ معلوم کرنا ہے تو پہلے آپ علماء سے رجوع ہو، آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے رجوع ہوتے ہیں، آپ کو گھر بنانا ہے تو انجینئر سے رجوع ہوتے ہیں، جس لائن کا جو آدمی ہوتا ہے اس کی طرف آپ رجوع ہوتے ہیں، تب آپ کو صحیح بات معلوم ہوتی ہے۔ کیا دین اتنا سستا ہے؟ کیا اتنا گرا پڑا ہے کہ جو بتا دیا اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے؟ عوام کا ذہن کچا ہوتا ہے اور جو بھی وہ سن لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ ہے دین کے معاملے میں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے سے دین کو ہرگز معلوم نہ کریں اور علماء سے جڑے رہیں۔ اگر کوئی ایسی بات آتی ہے تو فوراً علماء سے معلوم کریں۔ بہت سارے لوگ گھروں کے اندر، خواتین بھی بہت ساری چیزیں دیکھتی رہتی ہیں، بعد میں فون کرتے ہیں ارے وہ تو ایسا آیا تھا، اس کے اندر تو ایسا بتایا گیا، حالانکہ وہ دین نہیں ہے۔ تو سب سے اہم اور ضروری اس وقت سب سے ضروری چیز ہے کہ دین کو ہرگز یوٹیوب کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے معلوم نہ کیا جائے، ایک بات۔ دوسری بات، بہت سارے لوگ ڈھونگی قسم کے آتے ہیں بابا، بہت سارے بابا آتے رہتے ہیں اور وہ ڈھونگ کے ذریعے سے، علاج کے ذریعے سے، روحانیت کے ذریعے سے، روحانیت کے راستے سے تمہارے ایمان کو خرید رہے ہیں۔ ان دو چیزوں سے بچیں۔ ایک تو ڈھونگی بابا، بہت سارے ڈھونگی بابا دنیا کے اندر پیدا ہو گئے ہیں اور لوگ ان کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں، وہ علاج کے نام پر ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ دو چیزوں پر اگر عمل کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے فتنوں کا شکار ہونے سے عوام بچ جائیں گے۔ ایک تو انٹرنیٹ، لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہم تو آزاد ہیں، علماء کی کیا ضرورت ہے، لیکن یہ آزادی آپ کو کہیں آپ کے ایمان کو خراب نہ کر دے۔
سارے لوگ یوٹیوب دیکھتے ہیں. یہاں پر نرمل کے اندر بھی مرزا جو انجینئر مرزا علی ہے اس سے بھی لوگ متاثر ہو رہے ہیں, اس کی تقریروں سے متاثر ہو رہے ہیں. ایسے غامدی سے بھی لوگ متاثر ہو رہے ہیں. بڑی وہ دلال والی بات کرتا ہے, لیکن کیا معلوم آپ کو کہ کیا وہ غلط بات کر رہا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم. جب تک آپ کا مطالعہ نہیں ہے, آپ قرآن حدیث سے واقف نہیں ہیں, اس وقت آپ شکار ہو جائیں گے. لہذا یہ دو چیزوں سے آپ اگر بچے تو انشاءاللہ آنے والے فتنوں سے آپ محفوظ رہیں گے. دیہاتوں کے اندر بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں اور جو بتا دیا اس کے اوپر لوگ ایمان لا لیتے ہیں, یہ تو سچ ہے, یہ صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اس پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ بہت حد تک آپ فتنوں سے محفوظ رہیں گے. اب اس کے بعد مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے کی کارروائی بتائیں گے کیا ہم کو کرنا چاہیے. اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور عزیزان گرامی, ان فتنوں کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی. سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سب سے آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا, اور جیسے ہمارے نبی آخری نبی ہے, یہ امت بھی آخری امت ہے. جیسے نبی سارے نبیوں میں افضل ہے, یہ امت بھی ساری امتوں میں افضل ہے. اور جو جتنے افضل ہوتے ہیں ان کے ساتھ حالات آتے رہتے ہیں. اللہ نبی کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے, نبی کے ساتھ بھی حالات آئے ہیں اور نبی کے دور سے امت پر بھی حالات آتے ہیں. ایک طرف اللہ کی آزمائش بھی ہے تو دوسری طرف شیطان کی کارستانی بھی ہے. ابلیس ملعون نئے نئے انداز میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نئے نئے فتنے وجود میں لاتا رہتا ہے. ختم نبوت کے اوپر حملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شروع ہو چکا تھا. جیسا کہ ابھی حضرت مولانا نے فرمایا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کے تعاقب کے لیے بڑے سخت جملے ارشاد فرمائے. باوجود یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم دل تھے. فرمایا تھا ينقص الدین وانا حی, کیا دین مٹ جائے میں زندہ رہوں, دین پہ حملے ہو میں جیوں. یہ قیامت تک کے آنے والے ایک ایک ایمان والے کو آپ نے پیغام دیا کہ جب تک ایمان والا زندہ ہے, جب تک ایمان والا دنیا میں ہے, اس کی زندگی میں دین پر, ایمان پر, ختم نبوت پہ اگر کوئی حملہ ہو جائے تو اپنی جان دے دینا, گردن کٹا دینا, مگر ان حملوں کو, ان جو ہے فتنوں کو پنپنے نہیں دینا, ان فتنوں کو اپنا جال پھیلانے نہیں دینا. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے لے کر آج تک دنیا میں ان فتنوں کے سدباب کے لیے, فتنوں کی روک تھام کے لیے صحابہ نے محنت کی, صحابہ کے بعد تابعین نے, تابعین نے, اولیاء نے, علماء نے محنت کی. ہمارے اکابر و اسلاف نے بڑی بڑی قربانیاں دے کر ان فتنوں کو مٹایا, ان فتنوں کو روکنے کی پوری کوشش کی. سب سے بڑا فتنہ جو زمانے قریب میں ہمارے ہندوستان میں شروع ہوا فتنہ قادیانیت ہے. فتنہ قادیانیت سے ہمارا اپنا نرمل شہر الحمدللہ محفوظ رہا, محفوظ ہے جہاں تک ہمارے اپنے معلومات ہیں. ہمارے اپنے قریب کے اطراف کے اضلاع متاثر تھے, کاغذ نگر کا علاقہ متاثر, بلکہ متحدہ اگر ہمارا ضلع دیکھا جائے عادل آباد تو کافی متاثر رہا سابق میں. اور بارڈر پر جتنے دیہات ہیں مہاراشٹر کے, تقریباً دیہات قادیانیت سے متاثر تھے. بڑی قربانیاں ہوئی, بڑی محنتیں ہوئی. الحمدللہ ابھی جو ہے ماحول صاف ہے, لیکن ابھی بھی قادیانیت اپنے گویا قدموں کو دیہاتوں میں جمائے ہوئے ہے, ہمارے اپنے ریاست کے اطراف کے بارڈر جو ہمارے ہیں. تو قادیانی فتنہ بڑا عظیم فتنہ تھا, بڑا خطرناک فتنہ تھا, اور آج بھی پوری دنیا میں اس کے لاکھوں ماننے والے ہیں. قادیانیت کے وجود میں آنے کے بعد سے ہی ہمارے اکابر نے اس ملک میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد ڈالی. اس کا مقصد ان فتنوں کا تعاقب کرنا, ان فتنوں سے امت کو بچانا اور امت کے ایک ایک فرد کے دین و ایمان کی حفاظت کرنا. اس کے لیے مجلس تحفظ ختم نبوت کی بہت قربانیاں ہیں, بے مثال قربانیاں ہیں.
ہمارے اکابر نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، بیماریوں کی پرواہ کیے بغیر، رات نہیں، دن نہیں، موسم نہیں، جب دیکھو جہاں دیکھو پہنچ کر فتنوں کا تعاقب کیا اور فتنوں کو مٹانے کی پوری کوشش کی۔ اب قادیانی فتنے سے نمٹنے نہیں پائے تھے کہ مزید کئی فتنے ملک میں، پڑوسی ملک میں وجود میں آ چکے، جیسا کہ کچھ آپ کے سامنے ابھی مذاکرہ ہوا۔ شکیل ابن حنیف کا فتنہ ہمارے ہندوستان کے اندر پیدا ہوا۔ مولانا بتانا بہار کا رہنے والا، انجینئر ہے پیشے سے، اور پہنچا مرکہ نظام الدین کو، جماعت کے کام میں جڑا، خوب جماعت کا کام کرا، اس کے بعد الگ سے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لے گیا اور الگ سے اپنا ایک فتنہ بنا کے شروع کر دیا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں امام مہدی ہوں، فلانا ہوں، نعوذ باللہ اپنے ایمان کا دعویٰ کر، وہ اپنے نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ مولانا شاہد صاحب یہاں تشریف لا لیں، مفتی عبدالحکیم صاحب، مفتی عرفان صاحب، مفتی عمران صاحب وغیرہ ہے، گزارش ہے علماء کے نام سے مولانا مبین صاحب یہاں قریب تشریف لا لیں ممبر کے۔ مولانا اکرام الدین صاحب قاسمی مفتاحی بھی ہارپور سے تشریف لائیں، مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ دار ہے ہارپور کے، گزارش ہے تشریف لا لیں۔ اب پھر شکیل ابن حنیف کا فتنہ شروع ہوا، وہ بہار کا رہنے والا، دلی جا کے وہاں پہ برکت سے نکلا، پھر دلی میں اپنا ایک سینٹر بنایا، پھر وہاں سے نکلا اورنگ آباد کے اوپر کے قریب میں ایک گاؤں پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پر پورا اپنا دفتر بنایا ہوا ہے، پورا اس کا ایک یوں سمجھو پورا ایک ولیج ہے اس کا، اور بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں، خاص طور سے دیندار بچے، دیندار نوجوان، پڑھے لکھے، میڈیکل کرنے والے، میڈیکل کالج کے بچے، لا کالج کے اسٹوڈنٹس، ڈاکٹرز، انجینئرز اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور اس کو مان رہے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ہمارے اپنے قریب کے شہروں تک بھی وہ لوگ آ چکے ہیں۔ اور گزشتہ چند سال پہلے عادل آباد مستخر کا ایک نوجوان، ظاہر میں حلیہ دیندار، گھرانہ دیندار، کریم نگر میں علماء نے پکڑا تو 4 ڈسٹرکٹ کا مبلغ ہے، اور گھر والے کیا بول رہے ہیں؟ گھر والے بول رہے ہیں ہمارا بیٹا پاگل ہے، مینٹل ہے، ہم لوگ گھر سے نکال دیا اس کو۔ مینٹل کچھ نہیں، اچھا ہے۔ گھر والے اپنی جان بچانے کے لیے گاؤں اور پورا شہر عادل آباد کے علماء اور جماعت کے ذمہ دار بار بار جا کے ان سے بات کر رہے، بچنے کے لیے اپنے کپڑے جھٹک لیے اور صاف بول رہے کہ نہیں ہمارا بیٹا پاگل ہے، مینٹل ہے۔ 4 ضلعوں کا مبلغ، یعنی 4 ڈسٹرکٹ کا انہیں آرگنائزر، معمولی بات ہے، اتنا بڑا پوسٹ اس کو دیا گیا تو پاگل مینٹل کو نہیں دیتے، پاگل مینٹل نہیں ہے۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ دیندار لوگوں میں یہ لوگ محنت کر کے شکیلیت کا جو ہے فتنے کو پھیلا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اب چند دنوں سے جو ہے حیدرآباد سے ایک نیا فتنہ اٹھا، فیاضی فتنہ، جس کے عرف عام میں لوگ اس کے ماننے والے بھی اور بلکہ اس کا تعارف ہے فیاض بھیا سے مشہور ہے، وہ فیاض بھیا سے جانتے لوگ اس کو، فیاضی فتنہ ہوتا عام لوگوں پہ لوگ نہیں جانتے۔ وہ لوگ عملیات کے ذریعے سے ایک اپنا جال پھیلا کر لوگوں کو اپنے جال میں گرفتار کر رہے، میموریز دیتے ان کو، پھر آخر میں نعوذ باللہ اس سے بات کراتے اور وہ یہ کہہ رہا نعوذ باللہ کہ میں جو ہے اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں جو راستہ تم کو بتا رہا ہوں تم اس راستے پہ چلو، تو تمہارا حج، تمہارا دین، تمہارا اسلام، تمہاری نماز سب بیکار ہے۔ ابھی نظام آباد میں تربیتی پروگرام ہوا 24 گھنٹے کا، اس میں اس کی آڈیو کلپ سنائی گی، اس کی آواز سنائی گی مجمع کو، کس طریقے سے نبوت کا دعویٰ کر رہا نعوذ باللہ۔ اخیر میں شروع میں بہت اچھا لیبل لگا رہے، کیا کرنا، بیمار ہے، پریشان ہے، تمہارا علاج ہونا تو ایک کام کرو، یہ میٹنگ اٹینڈ کرو۔ میٹنگ میں جائیں گے تو وہاں پہ اور لوگ گھیر کے ذہن سازی کرتے اور یہ بتا رہے کہ روزانہ 5 ٹائم کی فرض نماز پڑھو اور 2 ٹائم کی 2 نفل تہجد پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھو، تمہارے مسائل حل ہو گئے۔ کتنا اچھا لیبل ہے، ظاہر میں کیا دکھ رہا، بہت اچھی ترغیب دے رہے۔ پھر تھوڑے دن کے بعد بولیں گے کہ آپ صبح میں سورہ یاسین کی کو سنو، شام میں یہ سنو، دوپہر میں یہ سنو، میموریز دے رہے ان کو، قرآن کی تلاوت سنو۔ ظاہر بات ہے قرآن سننے سے، قرآن پڑھنے سے مسائل دور ہوتے ہیں، مشکلات دور ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ سکون ہوتا۔ اب آدمی امپریس ہو رہا، متاثر ہو جا رہا فتنے سے کہ نہیں ہمارے کو فائدہ ہو رہا ان کے علاج سے۔ لاسٹ اسٹیج جب آتا بہت قریب ہو جاتے اور بہت زیادہ مائنڈ واش ہو گیا، برین واش ہو گیا، دماغ کو گیا کہ مکمل طور پر الجھا دیا گیا، اس کے بعد اس بندے کو اصل فتنہ جو فیاض ہے اس سے بات کرائی جاتی، اس کو کوئی دیکھے نہیں۔ حیدرآباد کے علماء اس شخص کو دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے تڑپ رہے، ترس رہے، لیکن ملتا نہیں، انہیں انڈر گراؤنڈ رہتا اور پورا محفوظ ہے، اس کے باڈی گارڈز ہیں، اس کو سیفٹی ہے پوری طریقے سے مکمل طور پر، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ میں اتنی شدت کے ساتھ پھیل رہا، کچھ پوچھے مت،
بڑی شدت کے ساتھ کر رہا. آخر میں نعوذ باللہ وہ اپنی آواز میں لوگوں کو بتا رہا, اور اس کی آواز میں کشش ہوتی ہے, کیونکہ ان کے بعد ایک علم ہوتا ہے, علم مسپرزم, جو جادو سے بھی خطرناک ہوتا. وہ علم کے ذریعے سے ان کی آواز سننے والوں کے دلوں کو, دماغ کو معاف کر دیتے, اپنے سے جوڑ لیتے انہیں مغناطیس کی طرح. اور ظاہر بات ہے ضلالت و گمراہی میں ظاہری طور پر آدمی کو کشش نظر آتی, اور آدمی گمراہی کی طرف تیزی کے ساتھ کھینچ کے چلے جاتا. آج کے دور میں نیک بننا مشکل ہے, برا بننا آسان ہے. بننا مشکل ہے, بگڑنا بڑا آسان ہے. بگڑنے کے لیے دیر نہیں لگ رہی, بگڑنے کے لیے دیر نہیں لگ رہی. تو لوگ اس فتنے سے متاثر ہو رہے, اور پچھلے 1 سال سے سن رہے کہ نرمل کے بعض حلقوں میں خواتین میں اس فتنے کا کام چل رہا ہے. کرونا سے پہلے بھی ہم علماء بیٹھے تھے, لیکن بعض وجوہات کی بنا پر پھر باڈی تشکیل نہیں دی پائی. اس کے بعد پھر کام لہت و لال میں پڑ گیا. اس کے بعد پھر دوسرا فتنہ جو قریبی پڑوسی ملک سے آیا, وہ ہے گوہر شاہی کا فتنہ. یوٹیوب کا فتنہ ہے. ریاض احمد گوہر شاہی نام کا سورت دیکھے تو, حلیہ دیکھے تو آپ تعجب کریں گے کیسے کیسے لوگ کیسے کیسے دعوے کر رہے ہیں. بڑے بڑے دعوے کر رہے, نعوذ باللہ. اپنے آپ کو پہلے رب بولا, پھر بولا رب الارباب ہو, یعنی سارے ربوں کا رب ہے, نعوذ باللہ, خالی خداؤں کا خدا ہے. اور یہ دنیا بھی بڑی عجیب ہے. بزرگ نے بڑی عجیب بات کہا, اگر اس دنیا میں اگر کوئی خدائی کا دعویٰ کرے تو اس کو بندے مل جاتے, کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کو امتی مل جاتے, امتی مل جاتے, لوگ اس کے پیچھے پھرتے. اب یہ گوہر شاہی کا فتنہ اتنا عجیب و غریب فتنہ ہے, عقائد کے ذریعے سے اتنا آسانی سے حملہ کر دے رہے, لوگوں کو متاثر کر رہے. اور نرمل میں بھی ابھی کام شروع بھی نہیں ہوا, ابھی یہ پہلی میٹنگ ہے ہماری. کل سے مسلسل واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے نوجوان اطلاع دے رہے. نرمل میں بھی بہت سارے نوجوان متاثر ہیں. کہ ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے علماء یہ سمجھ رہے, بعض علماء یہ سمجھ رہے نرمل فتنوں سے پاک ہے, نرمل میں یہ سارے فتنے نہیں ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی. بعضوں کے دماغ میں ذہن میں ہے, ایک آدھ کے ہوگا, لیکن اکثر علماء موجود ہیں یہاں پر. میں علماء سے بھی بتا رہا ہوں کہ ہمارے اپنے شہر نرمل میں گوہر شاہی کے فتنے سے 50 نوجوان متاثر ہیں. ابھی تو کل سے اطلاعات مل رہی. فلانا صاحب اس کے ہیڈ ہیں, انہوں فیس بک کے اوپر ڈالتے رہتے اور واٹس ایپ گروپوں کے اندر جو ہے ڈال رہے. جیسے گوہر شاہی کی ایک فوٹو ڈالتے, چاند مکمل, چاند میں گوہر شاہی بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے اوپر میٹر لکھے ہوا ہے. میٹر یہ لکھ رہے ہیں اس کے اوپر کہ اگر جو ہے آپ کو کوئی پریشانی ہے, آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں, تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مصیبت اور پریشانی کے موقع پر آپ جو ہے گوہر شاہی کو پکاریے. نعوذ باللہ, المدد یا گوہر شاہی. بولتے ہیں آپ کو گوہر شاہی چشم زدن میں, یعنی آنکھ جھپکنے کی دیر بھی نہیں لگے گی, گوہر شاہی آپ کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گے. نعوذ باللہ, کتنا برا عقیدہ ہے. اور یہ بتا رہے ہیں کہ چاند میں بیٹھے ہوئے آپ دیکھو نظر آتا, اور بعض نوجوان بول رہے چاند میں دکھتے کہتے گوہر شاہی. ابھی ہمارے مولانا شاہی صاحب بتا رہے تھے, ادھر جینور وغیرہ کے علاقے میں ایک نوجوان سے بات ہوئی, وہ بول رہا کہ نہیں دکھتے. ارے تو ان کو فوٹو نہیں دیکھا, تو ان کو جانتا نہیں چاند میں کیسا دکھ رہے انہوں. نہیں بولے دکھتے. ایک صاحب بولنے لگے نہیں بولے وہ دیکھنے کے بعد سے ایمان مضبوط ہونا, ایمان مضبوط ہوا تو چاند میں بیٹھے ہوئے گوہر شاہی دکھتے. اگر آپ کو نہیں دکھے تو آپ کا ایمان کمزور ہے, آپ کا ایمان نہیں ہے. بولے سی بات. یہ تو وہی ہوگی بچپن میں نانی کہانی سناتے تھے نا, چاند میں جو ہے ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے چرخا کاتری, اور اس وقت سنتے تھے دماغ میں وہ فوٹو بڑھیا کے ایک تصور بیٹھا رہتا تھا. اور اردو کی کتابوں میں, تیلگو کی کتابوں میں بھی بچپن میں اسکول میں ہم نے پڑھا کہ بڑھیا چرخا کات رہی ہے, چاند میں بیٹھی ہوئی ہے. وہ تصور کے ساتھ آپ چاند کو دیکھو تو چاند میں بڑھیا بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے. وہی تصور سے فائدہ اٹھا کر یہ لوگ بتا رہے کہ گوہر شاہی چاند میں بیٹھا ہوا. نعوذ باللہ, وہ دجال ہے, کافر ہے, ملعون ہے, مردود ہے, اس کو ماننے والا بھی کافر ہے. اسی طریقے سے اور نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں. غامدیت کا فتنہ. غامدی بہت اچھے لیکچر دیتا, حالانکہ دیکھنا لیکچر کون دے رہا, قرآن کی تفسیر کر رہا, دین کی باتیں کون بتا رہا. کیا ایک حجام سے جا کے مسئلہ پوچھیں گے آپ؟ کسی لیبر سے آپ قرآن کی آیت کا مطلب پوچھیں گے آپ؟ کس سے پوچھیں گے؟ یا کسی مولانا کے پاس, مفتی صاحب کے پاس آ کے نہیں بولتے مفتی صاحب پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ انجیکشن لگا دو بول کے نہیں بولتے, کبھی کوئی دوا لکھ کے دے دو بول کے نہیں بولتے. لیکن جو کوئی اچھی بات, چکنی چپڑی بات کہا, اس سے متاثر ہو جا رہے ہیں. مرزا علی کا فتنہ, انجینئر مرزا علی, یہ بھی گمراہ ہے, اس کے بھی عقائد غلط ہے. غامدی کا فتنہ بھی اتنا خطرناک ہے, وہ بھی عجیب عجیب دعوے کر رہا ہے.
انشاءاللہ آگے مجلس تحفظ ختم نبوت کا کام چلتا رہے گا. اس کے عزائم میں ہے ماہانہ یا ہفتہ واری درس عقائد کا ایک سلسلہ شروع کریں گے. شہر کے علماء بھی ہیں اور بیرون شہر سے علماء کو بلائیں گے اور ایک ایک فتنے کے بارے میں نوجوانوں کو سمجھایا جائے گا اور ان فتنوں سے متاثر ہونے پر ہمارے ایمان اور عقیدے کے اوپر کتنا خطرناک حملہ ہوتا ہے. سیدھی سیدھی بات ہے، اگر ان فتنوں سے ہم متاثر ہوئے، ان فتنوں پر اگر ہم نے یقین کر لیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم مسلمان باقی نہیں رہتے. آج ہمارے جیتے جی ہمارے اپنے شہر میں یہ فتنے آ چکے ہیں، دیہاتوں کے اندر یہ فتنے پیدا ہو چکے ہیں اور یہ فتنے کام کر رہے ہیں. ایک ایک مسلمان کے ایمان کو بچانا، ایک ایک ہمارے نوجوان کو اسلام سے خارج ہونے سے روکنا، یہ ہم علماء کی بھی ذمہ داری ہے، عوام کی بھی ذمہ داروں کی بھی ذمہ داری ہے بہت بڑی. الحمدللہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے تحت میں پچھلے 15-20 سال سے کام ہمارے اپنے مستقر نرمل اطراف میں ہو رہا ہے، لیکن باضابطہ طور پر تنظیم تشکیل نہیں دی گئی تھی. بہت سارا کام ہوا. جہاں دیہاتوں میں مسجدوں کی ضرورت تھی مسجدوں کی تعمیر ہوئی. جہاں کہیں عیسائی فتنہ پنپنے لگا تھا، جیسے پچھلے سابقہ ہمارے چیف منسٹر جو کرسچن تھے راجشیکھر ریڈی، ان کے زمانے میں گاؤں گاؤں گلی گلی چرچ بنائے گئے اور چرچوں کے ذریعے دیہات کے مسلمانوں کو خردہ دے کر ان کا ایمان کو خریدا جا رہا تھا. ہمارے قرب و جوار کے کئی دیہاتوں میں ایسے واقعات پیش آئے. 2005 اور 6 کی بات ہے، ایک نوجوان 17 سالہ دیندار بچہ 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، ہر مہینہ سیرولہ جماعت میں جاتا تھا. اس کے ماں باپ دونوں مرتد ہو گئے، عیسائی بن گئے. ان کو کرسچنوں نے کامر اڈی میں لے جا کر بہت بڑی دکان، کئی لاکھ روپے خرچ کر کے دکان لگا کے دیا. بچہ ماں باپ کے پاس نہیں گیا، اپنے چچا کے پاس رہ گیا. ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہوا، آزمائش بھی آتی ہے. انتقال کے بعد قریب آیا تو بچے نے اپنے چچا سے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام پر قائم ہوں، میں اسلام پر مر رہا ہوں، میری نماز جنازہ پڑھ کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، میری میت کو میرے اماں بابا کے ہاتھ کو نہیں دینا. لیکن عجیب اتفاق یہ انتقال کی خبر ملتے ماں باپ کامرڈی سے نرمل آئے. نرمل میں اس وقت میں جو ایس آئی تھے سی آئی تھے دونوں کے دونوں کرسچن تھے. انہوں نے 4 سے 5 گاڑی دی، فورس دیا، پولیس دی. یہاں سے پولیس کو ساتھ لے کے قریب کا گاؤں ہے تانڈرے کے پاس دون گاؤں، وہاں پر یہ لوگ پہنچے اور پورے مسلمانوں کو گیا کہ ایک طرف کر دیا ڈرا دھمکا کے اور کہا کہ ڈیڈ باڈی کو ہم لے جائیں گے. بچہ 17 سال کا ہے، مائنر ہے. قانون کے حساب سے ماں باپ کا جو مذہب بچے کا وہی مذہب، لہٰذا ڈیڈ باڈی ہمارے حوالے کرو. میرے بھائیوں، میرا بولنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، لیکن اگر کل حشر کے میدان میں وہ بچہ میرا اور آپ کا اگر دامن پکڑ لیا تو ہمیں اور آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے جیتے جی ہمارے رہتے ہوئے ہمارا ایک مسلمان بھائی کو نرمل کے چرچ میں لا کے دفن کیا گیا. ظہر کے بعد اس کی تدفین ہوئی، عصر کے بعد ہمارے کوئی طلع بھی نہیں تھی. کچھ کر نہیں سکتے تھے، نہ ڈیڈ باڈی نکال سکتے تھے، نہ اس کی جنازے نہ کی نماز پڑھ، کچھ نہیں کر سکتے تھے. ہمارے اپنے قریب میں بالکل 20 کلومیٹر کا دیہات ہے. 2005 اور 6 کی بات بتا رہا ہوں. اس کے دوسرے دن سے ہم چند علماء مل کر خوب محنت کی. اس دیہات میں کئی لوگ چرچ کو جا رہے تھے، ان کو چرچ کو جانے سے روکے. ان کے کچھ قرضوں کا مسئلہ تھا، ان کی کچھ امداد کرائے، ان کو قرضے ان کے معاف کرائے، ان کے قرضے ادا کرا کے ان کو پھر چرچوں سے نکالے. وہاں پہ ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنائے، قبرستان بھی تھا وہاں پر، مسجد بنائے، جماعتیں بار بار گئی، محنتیں ہوئی. الحمدللہ آج 12-15 مکان ہے، آج عیسائیت سے محفوظ ہے. وہ ہمارے قریب میں بابا پور چکا ہے، کاشی گوڑا بولتے، 45 گھر پتھر پھوڑنے والوں کے 12 کلومیٹر دور پہ ہے. خبر نہیں وہاں پر کیا ہو رہا تھا. یہاں حبیب احمد جیلانی صاحب بیٹھے ہیں. آپ نے آ کر یہ اطلاع دی ہمارے کو ایک مرتبہ گاؤں بے دینی کی طرف جا رہا، گاؤں میں مسجد نہیں ہے اور اتنی بے دینی ہے. جمعہ کے دن ایک بڑا چبوترا خبر کے جیسا بنا لیے، اس کے اوپر یسن القرآن کتاب رکھ کے نہالے کے دھولے کے دستی بن لے کے اس کے اطراف اللہ بسم اللہ بول کے 7 چکر لگاتے تھے. یہ ان کی جمعہ کی نماز تھی. مولانا حافظ صاحب کے قربانی کے دنوں میں گوشت تقسیم کرنے کے لیے بازو والے بولے کہ یہاں پر چرچ ہے اور وہاں پر مسلمان ہیں، ان لوگ پورے مسلمان ہوتے ہیں. یعنی بالکل آدھے کلومیٹر پہ چرچ ہے، چرچ کے اطراف کوئی ایک بھی ہندو نہیں، کوئی کرسچن نہیں ہے. صرف اور صرف سالڈ 45 گھروں کا 45 مسلمان گھروں کی بستی ہے.
اس کے بالکل قریب میں چرچ بنایا گیا. اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو بر وقت متوجہ ہوئے. ادھر سے مولانا شاہی صاحب خانہ پور سے محنتیں کرتے رہے, ادھر سے ہم لوگ بھی یہاں کے علماء بھی بار بار چاہتے رہے, اس گاؤں کو ٹارگٹ بنا کے محنت کیے. حیدرآباد کے مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داروں کے سامنے بات رکھی, انہوں نے مسجد کی تعمیر کی ذمہ داری لی, مسجد تعمیر ہوئی, اس کے افتتاح کو آئے. مولانا ارشد علی قاسمی صاحب جو اس وقت مجاہد ختم نبوت ہے اور مجلس ختم نبوت کے روح رواں ہیں, آپ نے اس بیان میں پوچھا تھا پورے گاؤں والوں کو قرآن شریف پڑھنے کس کو آتا بتاؤ. ایک آدمی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا اس کو قرآن پڑھنے آتا. پھر پوچھو کوئی قرآن دیکھے کیا؟ 2 یا 3 آدمی ہاتھ اٹھائے جو جماعت میں گئے تھے. علماء بولے ہم مسجد میں قرآن دیکھے تھے, گاؤں میں کسی کے گھر میں قرآن نہیں تھا. یہ حال 12 کلومیٹر پہ. مولانا نے بہت جھنجھوڑا اور کہا کہ کیا کر رہے تم لوگ اتنے سالوں سے. نرمل کے قریب 12 کلومیٹر دور اتنے علماء, اتنی دینی تنظیمیں, دینی جماعتیں, اور 12 کلومیٹر دور پہ لوگوں کے دین و ایمان کا یہ حال ہے. خدا نخواستہ اگر عیسائی ان کے اوپر محنت کرتے تو ان کا ایمان کا کیا ہو جاتا. اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو بر وقت محنت کیے, مسجد بنائے. ماشاءاللہ وہاں کے طلبہ مدرسے روز العلوم کو بھی پڑھنے کو آئے, کچھ طلبہ دارالصدیق خانہ پور کو گئے. الحمدللہ آج اسی گاؤں کا بچہ محمد قاسم حافظ قرآن ہے, گاؤں کی مسجد میں اس وقت امامت کر رہا ہے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو جنہوں نے محنت کی. لوگ بول رہے کیا کام ہوا نرمل میں, مجلس تحفظ ختم نبوت کیا کام کری؟ یہ کری مجلس تحفظ ختم نبوت. باضابطہ باڈی نہیں تھی اس کی, لیکن میرے اوپر ایک ذمہ داری ڈالے تھے ریاست کے علماء, نمائندہ بنائے تھے. کہا کہ جب بھی ضرورت پڑی آپ کو کام کرنا, ہم کام کر رہے. چند علماء کو لے کے اپنے ساتھ لے کے کام کرتے تھے. رمضان میں 35 دیہاتوں کو افطاری پہنچانے کا کام 18 سال سے ہو رہا ہے. 35 دیہات کو روزانہ کی افطاری پہنچانا مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے ہم کر رہے ہیں. معلوم ہوا یہ دیہات میں ایک ہمارے ساتھی گئے ہوئے تھے, افطار میں پہنچے تو گاؤں کے امام صاحب پارلے جی بسکٹ کا 2 روپے کا پوڑا لے کے, پانی کا گلاس لے کے بیٹھے ہوئے. جیسے ہی اذان ہوئی بسکٹ, پارلے جی کا بسکٹ جو ہے پانی میں ڈبا کے اس سے افطار کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے. آ کے سنایا, ہم نے ذمہ داروں کے سامنے بات رکھی, دیہاتوں کا یہ حال ہے. کہا کہ ٹھیک ہے آپ کام کرو. 35 دیہات, کچھ رقم حیدرآباد سے آتی تھی, ذمہ دار دیتے تھے, کچھ رقم میرے اپنے رشتہ دار اور کچھ میرے اپنے قریبی ساتھی, کچھ مسجد کے مصلی, ایک 10-12 ہزار روپے یہاں جمع ہوتے تھے, وہاں سے 20-25 ہزار روپے وہ لوگ دیتے تھے. 35 دیہاتوں کو روزانہ کی افطاری پہنچائی جاتی تھی. روزانہ کی افطاری 200 سے 250 روپے کا پیکج ہوتا تھا. یہ معمولی کام نہیں ہے. افطاری خرید کے لانا, پیک کرنا, آٹو کے ذریعے بچوں کو دے کے دیہات بھی جانا, پھر اس کی تصویریں فوٹو لے کے پھر حیدرآباد کو بھیجنا, یہ کام ہو رہا ہمارے پاس. رمضان میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے تحت 100 دیہاتوں کو غلہ تقسیم ہوتا, 100 دیہاتوں کو, 100 مکانات کو. خاص طور سے ایسے دیہات جو جھوپڑ پٹی کے ہیں, جن کے ایمان کا خطرہ ہے, ان لوگوں کو قریب کرنے کے لیے ان کے گھر گھر جا کر ان کو جو ہے غلہ تقسیم کا کام کر رہے ہیں. ابھی بھی کئی دیہات ایسے ہیں جہاں پر شرک پھیل رہا, گھروں کے سامنے جھوپڑیاں بنا کے رکھے, صاحب لو بول کے ترشول بھی ہے, اس کو کمکم ڈال رہے, ہرا جھنڈا بھی ہے, اس کے سامنے اگربتی لگا رہے. آج بھی ہے. ایک گاؤں ہے سید نگر, وہاں پر الحمدللہ ہمارے اپنے نرمل کے اسد اللہ خان صاحب الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کے, انہوں نے اپنے والدین کے نام پہ مسجد بنائی. وہ گاؤں بھی خطرے میں تھا, پتھر پھوڑنے والے, محنت کی, قربانی دیے, پھر کے مسجد بنائے. اور امام بھی ہے ماشاءاللہ. گاؤں والوں نے ایک چھوٹا کمرہ بنا کے مندر کی طرح, اس میں جھنڈے ونڈے رکھے ہوئے, روز صبح میں عورتیں لیپ کے جا کے پورے کے پورے چھو جاتے, سجدہ کرتے ہوئے, روزانہ کا معمول ہے. مولانا شاہی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے, ہم بھی پہنچتے, مولانا بھی پہنچے, اور حالانکہ ان کو سخت کر دیے اگر تم لوگ یہ کامہ نہیں چھوڑیں گے تو ہم تمہارا کوئی تعاون نہیں کرتے. ان کو پلنگا نہیں ہے, جھوپڑیاں بالکل, بارش میں پورا پانی گھر میں آتا, کیچڑ, رات بھر سو نہیں سکتے اگر بارش کا پانی ان کے جھوپڑیوں میں آ جائے. مولانا ان کے گھر گھر پلنگا پہنچائے. مولانا شاہد صاحب تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داروں کو بول کے ان کو بلانکٹ کی ضرورت پڑی, بلانکٹ پہنچائے. رمضان میں کپڑوں کی ضرورت پڑتی, کپڑے ان کو پہنچا رہے. یہ کام ہو رہا الحمدللہ کئی سالوں سے, 15 سے 18 سال سے ہو رہا ہے. لیکن ہماری کمزوری کے تشہیر نہیں کرتے, فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ فوٹو لے کے اخبار میں نہیں ڈال لے رہے, اس لیے عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہا. لیکن کام الحمدللہ اب تک ہو رہا تھا. جب بھی کوئی فتنہ اٹھا, قریب میں یہاں پر ایک گاؤں ہے پوچمپال کے قریب میں, وہاں پر کٹاخ شاہپور سے قادیانی بچی کو شادی کر کے لے کے آئے, نکاح کر کے. کٹاخ شاہپور میں نکاح ہوا, پتھر پھوڑ والوں کا, قادیانی کی بچی ہے, بچہ مسلمان کا. ابھی وہاں سے بچی ودا ہو کے نکلی بھی نہیں, وہاں سے ذمہ داروں کا, حیدرآباد سے, ورنگل سے, اور ذمہ داروں کا فون آیا کہ اس طریقے سے تمہارے نرمل کے قریب کے دیہات میں, ولیج میں ایک قادیانی بچی آ رہی, اگر آپ نہیں روکیں گے وہ بچی پتہ نہیں کتنے لوگوں کو قادیانی بنا دے گی گاؤں میں.
رات یہاں سے مولانا شاہد صاحب، میں اور ایک جو وکیل صاحب کو اور ایک دو سیاسی لوگوں کو ساتھ میں لے کے ہم پہنچے. نظام آباد سے مفتی سعید اکبر صاحب آئے اور بھی اربل کے علماء پہنچ کر اس بچی کو پہنچنے جا کے ہوا ہم لوگ بیٹھے رہے اور کہا کہ گاؤں میں ولیمہ ہونے نہیں دیں گے، اگر یہ بچی توبہ نہیں کرتی پھر سے اسلام میں داخل نہیں ہوتی. الحمدللہ علماء کی محنتیں برابر کام آتی. اللہ قربانیوں کو رائے گاہ نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا. ان کے اوپر فورس ڈالا گیا. اطراف کے بھی نظام آباد کے پوچمپاڑ کے بہت سارے لوگ جمع ہوئے تھے. بچی کو دوبارہ کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا، پھر دوبارہ ان کا نکاح ہوا، پھر دوسرے دن ولیمہ ہوا. ورنہ کہہ دیا کہ تمہارا ولیمہ ہونے ہم نہیں دیں گے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے میرے بھائیوں. اتنا بڑا کام ایک بھی اگر ہمارے ایمان میں داخل ہو گئے ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. اور ایک بھی اگر ایمان سے اگر خارج ہو گئے ہمارا جیتے جی کل ہماری گردن نہ پی جائے گی، ہم پکڑے جائیں گے. اس سلسلے میں جب فتنے نئے فتنے وجود میں آئے اور بہت تیزی کے ساتھ پھیلنے لگے تو پھر ہم کو بھی فکر ہوئی کہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا باضابطہ قیام عمل میں لایا جانا چاہیے. اس کا ظاہر بات ہے کوئی بھی تنظیم بنانے کے لیے اس کے پیچھے بہت محنت کرنی پڑتی، قربانی دینی پڑتی، وقت دینا پڑتا، مال لگانا پڑتا. معمولی کام نہیں ہے یہ سب، بہت قربانیاں دینی پڑتی تب کہیں جا کے کام ہوتا. اس کے لیے ابھی تک ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی. کون اپنے ذمے لے گا، کون کرے گا. اتنے سالوں سے دیکھ رہے کوئی آگے بڑھ کے کرنے کو تیار نہیں. ہم نے ذمہ داروں کے سامنے بات رکھی کہ فتنے سر پہ آ چکے ہیں ہمارے اور اطراف میں تو دندنار ہے. ہماری اپنی بستی کا کیا حال ہے ہم کو بھی نہیں پتا ہے، لیکن جب اتریں گے میدان میں تو پتا چلے گا. ابھی اترے بھی نہیں میدان میں. میں نے شروع میں بتایا نا، ابھی سے پتا چل رہا ہے کہ نرمل میں گور شاہی سے متاثر کوئی نوجوان ہے. اب ان کا ایمان اسلام کیسے محفوظ رہے گا بتاؤ. شکیل ابن حنیف قریب میں آ چکے، عیسائیت قریب میں آ چکی، کام کر رہے وہ لوگ. اور نئے فتنے گاؤں میں عجیب قسم کے لوگ آ رہے. ہم لوگ گاؤں کو دیہاتوں کو جا رہے نہیں، پتا نہیں چل رہا. عجیب کرشمہ دکھا کے لوگوں کے ایمان کو خرید رہے. اس لیے ضرورت محسوس ہوئی، اتنا بڑا شہر ہے، اب ہمارا اپنا ضلع علیحدہ ہو چکا. نرمل ضلع کی مستقل ایک باڈی ہونی چاہیے. اس کے لیے دستور ہے، بیلاس ہے. مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ تلنگانہ و آندھرا دو اسٹیٹ کی ایک تنظیم ہے. اس کے ذمہ داروں نے پورے ریاست کے بڑے علماء نے بیٹھ کر دستور بنایا. دستور کا طریقہ کار یہ ہے، ہر منڈل سے 3 ممبر لیں گے، عالم حافظ یا دیندار ہونا کام کرنے کے لیے. 3 ہوں گے، ایک رکن عاملہ، 2 رکن شورا. یہ کام تکمیل پا چکا. اس کے بعد ہیڈ کوارٹر سے ضلع جو رہے گا، ضلع کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں سے 5 ممبر لیں گے. مقامی علماء مل کر بیٹھ کر 5 ممبر طے کر کے دینا، اور 5 ممبر کو ریاستی تنظیم نامزد کرے گی. وہ لوگ طے کریں گے 5 ممبر. تو 23 دسمبر کو مسجد بدھوار پیٹ میں شہر کے علماء، ائمہ مساجد اور دونوں جمعیت کے ذمہ داروں کو بلایا گیا. الحمدللہ بڑی تعداد میں علماء، حفاظ، ذمہ داران جمع ہوئے. اس میں دستور پورا طریقہ کار پڑھ کے سنایا گیا، دستور پورا بتایا گیا. دستور کے مطابق یہ اعلان کیا گیا کہ 5 ممبر ہم کو چننا ہے. لیکن عام طور پہ ہو رہا کیا، بھئی کس کو صدر بنانا، جو سامنے دیکھا اس کو بنا دو مفتی الیاس کو. میرے پیچھے 50 ذمہ داریاں، میری اپنی مصروفیتیں، میں وقت نہیں دے سکتا، صدر بنا دیے. ادھر ہو جاتا، کام نہیں ہوتا. اس سے کام کرنے والوں کو آگے بڑھانا پڑتا. اس لیے ذہن میں ایک بات آئی، بلکہ اللہ نے ڈالی یہ بات، اللہ میاں بھی لائی ہوئی. ہم نے یہ تجویز رکھی مشورہ کر کے کہ بھئی مقامی علماء میں سے جو اپنا وقت دے سکتے، جو قربانی دے سکتے اور اس تحفظ ختم نبوت کے کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کا جذبہ رکھتے، وہ لوگ اپنے آپ کو خود سے پیش کرو. زبردستی 50 آدمی تائید کرے ان کو صدر، ان کو ذمہ دار بنا دیں گے تو کام نہیں ہوتا. خود سے جب تک دل میں طلب اور جذبہ نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک کوئی آدمی بھی کام نہیں کر سکتا. کسی بھی تنظیم کو چلانے کے لیے اپنے رات دن سب کچھ چھوڑ دینا پڑتا، اپنی نیند، اپنا آرام، اپنی جان، اپنا مال سب لگا دینا پڑتا. تب کہیں جا کے کوئی بھی تنظیم ترقی کرتی، کسی بھی جماعت کا کام ہوتا. جب تک مر نہیں مٹیں گے، جب تک اوڑھنا بچھونا نہیں بنیں گے، کام نہیں ہو سکتا. ہم نے رکھی، تجویز رکھی. الحمدللہ 5 علماء نرمل کے تیار ہوئے. مفتی الیاس صاحب ثانی جو مسجد بلال برکت پورہ کے امام ہیں، مولانا عمران عبدالعزیز خان خاصوی جو تاجر ہیں، اور مولانا محمد اقدس صاحب ٹیلر ہیں، مفتی ساجد صاحب جو مسجد عبدالصمد کے امام ہیں، اور حافظ سید وجاہت حسین یہ بھی جو ہے اب کچھ کام بھی کرتے ہیں، ان کا آفس وغیرہ بھی ہے اور اس مدرسے میں انگلش پڑھاتے ہیں. یہ تیار ہوئے اپنے طور پر. ہم نے ان کے بھی نام لکھ لیے. اس کے بعد پھر 1 جنوری کو
حضرت مولانا ارشد علی، ہم نے پوری ریاست کو اطلاع دے دی کہ اس طریقے سے ہم لوگوں نے پوری باڈی کے لیے تیاری کر لی ہے، آپ تشریف لائیے۔ حضرت مولانا ارشد علی صاحب قاسمی 1 جنوری کو تشریف لائے، نرمل جو جنرل سیکریٹری ہے دونوں اسٹیٹ کے۔ مسجد چاند سلطانہ میں تمام ذمہ داروں کو جوڑا گیا۔ 23 دسمبر کو اعلان کر دیا گیا تھا کہ سارے علماء کو 1 جنوری کو 11 بجے مسجد چاند سلطانہ میں جمع ہونا ہے۔ شہر کے بھی کچھ علماء جمع ہوئے، منڈلز کے جو 3 ممبر بنائے گئے تھے وہ سب کے سب اس کے اندر شرکت کیے۔ اور مجاہد صاحب ادھر تشریف لائیے اوپر بھئی، اور آگے اگر پیچھے کوئی علماء ہے تو یہ قریب آ جائیے، اس لیے کہ علماء کا احترام بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے، ہمارے سر کے تاج ہوتے ہیں علماء کرام۔ ادھر تشریف لا لیں، مفتی ندیم صاحب، مولانا عمران صاحب، مولانا قاسم صاحب، اور کوئی ہے علماء تو ادھر قریب آ جائیے، اس لیے کہ اصل ذمہ داری ہے سب علماء کو مل کر کرنے کا کام ہے۔ یہ ذمہ دار تو چند کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے، لیکن کام سب کو مل کے کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے مولانا تشریف لائے اور مولانا نے بات رکھی، بہت دیر تک ہم کو بھی سمجھایا علماء کو، اور بہت جھنجھوڑا اور فرمایا کہ فتنے تو سر پہ آ چکے ہیں اور اس وقت تمہیں کو اپنے علاقے کو سنبھالنا ہے، اس کے لیے ختم نبوت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ پھر مولانا نے تشکیل کی کہ بھئی کس کو ذمہ دار بنایا جائے۔ نام پیش ہوا مفتی الیاس صاحب ثانی کا، تو سب لوگوں نے ان کی تائید کی۔ کثرت رائے سے مفتی الیاس صاحب ثانی کو صدر بنایا گیا۔ مفتی صاحب تھوڑا سا کھڑے ہو جائیں تاکہ سب آپ کا دیدار کر لیں، واقف تو ہوں گے سب، آپ نوجوان ہے، باصلاحیت ہے، انشاءاللہ کام کریں گے۔ اس کے ساتھ پھر مولانا عمران عبدالعزیز خان کو نائب صدر منتخب کیا گیا۔ مفتی صاحب تھوڑا اپنا دیدار کرا دیجیے آپ، ماشاء اللہ۔ حافظ سید وجاہت حسین کو جنرل سیکریٹری بنایا گیا۔ حافظ وجاہت حسین ہے، پیچھے سامنے آئیے ادھر۔ مولانا اقدس صاحب کو سیکریٹری منتخب کیا گیا۔ اس کے بعد پھر 5 ممبر نامزد ہونے تھے مرکز کی طرف سے، اس میں سے 3 لوگوں کو نامزد کر کے حضرت مولانا نامزد کیا، اور ان کو مولانا شاہد صاحب خانہ پور سے اور بھینسے روڈ سے نرسا پور سے مولانا سعد اللہ صاحب کو نائب صدر منتخب کیا گیا، اور مولانا رضوان صاحب کو کرم منڈل سے لیا گیا، ان کو معاون سیکریٹری منتخب کیا گیا۔ اور 2 ممبر شاید مرکز والے نام دیں گے، اور 2 ممبر کی جگہ خالی، انشاءاللہ وہ نام ریاست سے آئیں گے تو ان کو رکن عاملہ، مفتی سعدی صاحب رکن عاملہ ہے، اور 2 نام رکن عاملہ کے مرکز طے کرے گا۔ یہ اس طریقے سے باڈی بنائی گئی، کام کرنا ہے، کام ہم سب کا ہے۔ ایسا نہیں کہ باڈی بنا دیے تو ان کو ایسی چھوڑ دیں گے، یہ لوگ اپنا کام کر لو، نہیں، انشاءاللہ ہم جتنے بھی علماء ہیں، بڑے علماء، نئے پرانے، سب علماء انشاءاللہ ان کا ساتھ دیں گے۔ ہم رات دن ان کا تعاون کرنے کو بالکل تیار ہیں۔ یہ نوجوان علماء یہ نہ سوچیں کہ ہم آپ کو بھیڑا دیے، ہم پر ذمہ داری ڈال دیے، نہیں، ہم سب مولانا عبدالعلیم صاحب سرپرست ہے، مولانا کی سرپرستی رہے گی، مفتی کلیم صاحب بھی ہے، مفتی سید کلیم صاحب جامعۃ الصفا کے سے ہے ذمہ دار ناظم، اور دیگر علماء انشاءاللہ سب ساتھ دیں گے اور اس تنظیم کو آگے بڑھائیں گے۔ اب مسئلہ ہے عوامی سطح پر بھی اس تنظیم کو تعاون بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا تعاون ہم کو نوجوانوں کا چاہیے، اس لیے کہ اس کے کام میں محلہ محلہ گشتی مہم چلانا ہے۔ محلہ محلہ گشتی مہم، گشت کرنا، نوجوانوں سے ملاقات کرنا، ان کو ایمان عقیدے کی بات سمجھانا، فتنوں کے بارے میں ان کو آگاہ کرانا۔ اس کے بعد پھر جیسے مولانا ارشد صاحب نے پہلے کہا تھا، کام کرو، تم لوگ بہت دیر کر رہے، اگر جب تم میدان میں اتریں گے نا تو پھر بلوں سے چوہے نکل کے آتے بولے تھے، ایک ایک فتنہ پھر اٹھ کے آئیں گا۔ اللہ کرے کہ نہ ہو، لیکن 2 دن سے خبریں مل رہی کہ نرمل میں بھی فتنے جنم لے چکے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں۔ اب ان فتنوں کو، ان نوجوانوں کو ان فتنوں سے بچانا، پھر سے ان کو ایمان میں داخل کرانا۔ دوسرے مولانا نے کہا کہ اگر آپ کا علاقہ اگر فتنوں سے پاک بھی ہے، تب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک ایمان والے کی حفاظت کرنا، اس کو فتنوں کے حوالے ہونے نہیں دینا۔ اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ نوجوان ہمارا جو ہے ورکنگ باڈی کے ممبر، جنرل باڈی کے ممبر رہیں گے، ان لوگوں کو جڑ کے کام کرنا ہے۔ اس کے لیے نوجوان جو تعلیم یافتہ پڑھے لکھے ہیں، کالج کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھ چکے ہیں، فارغ ہیں، فارغ نہیں بھی ہے تو آپ کو روزانہ کچھ نہ کچھ اپنا وقت دینا ہوگا، دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے آپ کو پرچیاں دی جا رہی، چھوٹی چھوٹی 1-2-3 نوجوان لے کے پرچیاں دے دیں۔ جو نوجوان رضاکارانہ طور پر والنٹرلی اپنے آپ کو ختم نبوت کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے ان علماء کے ساتھ رہنا
چاہتے وہ اپنا نام، محلہ اور فون نمبر لکھ کر دیجئے، آپ کو پھر بلایا جائے گا۔ جو لینا چاہتے اپنے خود سے لیجئے، آپ کسی کو دیو مت، جو خود سے اپنا ہاتھ اٹھا کے کاغذ لیں گے ان کو آپ دیجئے۔ بہت اہم کام ہے میرے بھائیوں، سوچے تو راتوں میں نیند نہیں آتی، ارتداد کا فتنہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ ہاں، نام، آپ کا محلہ اور فون نمبر دو بھی لکھیے، واٹس ایپ نمبر لکھیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ نوجوانوں کو ساتھ میں لے کے انشاءاللہ کام کریں گے۔ دیہات جانا، اس کے مقاصد میں اب پورے دیہاتوں کا سروے کرنا پڑے گا، کون سے دیہات میں کتنے مکان ہیں، مسجد ہے نہیں ہے، مسجد ہے تو امام ہے کہ نہیں ہے، امام ہے تو بچوں کی عربی تعلیم ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ سب سے بڑا کام مجلس تحفظ ختم نبوت کا آنے والی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے دیہات گاؤں مکتب قائم کرنا ہے، مکتب کی تعلیم مضبوط ہونا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ مکتب تو چل رہے، تعلیم تو ہو رہی، لیکن تعلیم کیسی ہو رہی، کیا پڑھا رہے، کیا نہیں پڑھا رہے، کچھ نہیں پتا۔ ایک بچہ مکتب میں آ رہا تو کتنے سال سے آ رہا، کیا پڑھا، مہینے میں کتنا سبق ہوا، یہ سب نگرانی کرنا پڑتا مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داروں کو گاؤں دیہات جا کے۔ پہلے منڈلوں کا سروے کرنا، دیہات کی لسٹ بنانا، پوری فائل تیار کرنا، ریکارڈ تیار کرنا، پھر ایک ریکارڈ کی کاپی یہاں رکھنا، ایک ریکارڈ کی کاپی حیدرآباد دفتر میں دینا۔ کام ایسا نہیں، بہت بڑا کام ہے۔ اس کے ساتھ پھر وہ پوری ہسٹری لکھنا ان کی، اس کے کالم سے پورا ڈاٹا ہے پورا وہ تیار کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر ایک ناظر رہتا مجلس تحفظ ختم نبوت میں، ناظر بولے تو پورے مکاتب کی نگرانی کرنے والا، اس کے ذمہ رہتا مکاتب کو جانا، دیہاتوں کو جانا، بغیر اطلاع کے جانا، مسجد میں رجسٹر چیک کرنا، امام صاحب پڑھا رہے نہیں پڑھا رہے دیکھنا، پھر پڑھا رہے تو کیا پڑھا رہے، بچے کتنے ہیں، یہ مہینے میں جنوری میں بچے کا سبق کہاں تھا، پھر فروری میں سبق کہاں تک آیا، پھر ہر 3 مہینے میں جا کے امتحان لینا، ہر سال ان کا مسابقہ، مقابلہ، کمپٹیشن رکھنا، اور ان لوگوں کے ترغیبی انعامات دینا، بچوں کو انکریج کرنے کے لیے، ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے ان کے اوپر پیسہ بھی خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر امام صاحب کیا پڑھا رہے کیا نہیں پڑھا رہے ان کے ساتھ پوری روح لینا، ہر مہینہ ان لوگوں کو پھر نرمل بلانا، سینٹر پہ بلا کے پھر شہر کے ہر مہینہ بدل کے علماء سے ان کی ذہن سازی کرانا، اس لیے کہ گاؤں کا اگر امام اگر فکر مند ہو گیا اور انہیں مکتب کے بچوں کو سنبھال لیا اور گاؤں کے حالات سے واقف ہو گیا تو پھر شہر کو اطلاع ملے گی کہ کون سے گاؤں میں کیا فتنہ اٹھ رہا، کون سے گاؤں میں کیا فتنہ وجود میں آیا اور کون کیا ظاہر لے کے آ رہے پتہ چلے گا۔ اس کے لیے یہ بڑا کام ہے۔ اسی طریقے سے اس کے لیے ہر ہفتہ اتوار یا مہینے میں ایک مرتبہ جیسے مشورے میں طے ہوگا، درس عقائد کی ایک مجلس شروع ہوگی۔ عقائد کتنے مضبوط کرنا، کون سا اسلامی عقیدہ ہے، کس عقیدے کے چھوڑنے سے ایمان سے ہم خارج ہو جاتے ہیں، ان عقیدوں کے بارے میں انشاءاللہ علماء بیان کریں گے۔ زیادہ تر فوکس نوجوانوں پر، اسٹوڈنٹس کے اوپر فوکس کیا جائے گا، ان طلباء کو جوڑا جائے گا۔ بڑے احباب بھی شریک ہو سکتے ہیں، بڑوں کی بھی ضرورت ہے اس میں، اس لیے کہ ایسا نہیں کہ بچے کو تاثیر ہو رہے، بڑے بوڑھے بھی زندگی مسجدوں میں گزارے، دین کی محنتوں سے لگے رہے، آخری وقت آیا شکیل ابن حنیف کو نبی مان کے نعوذ باللہ کافر ہو جا رہے، زندگی ایمان کے گزارے، مرتے وقت کفر کی حالت میں مر رہے ہیں۔ اس لیے بڑوں کو بھی ضرورت ہے وہ بھی شریک ہو۔ بہرحال جمعہ کے اعلانات کے ذریعے آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے اطلاع دی جائے گی، درس عقائد کا ایک سلسلہ ہوگا۔ اسی طریقے سے شہر میں محلہ خواتین کے اجتماع کر کے فیاضی فتنے سے عورتیں زیادہ متاثر ہو رہی، ان عورتوں کو فیاضی فتنے سے بچانے کے لیے خواتین کے اجتماع رکھیں گے، ہر محلہ پر رکھیں گے، ہر محلے کی مسجد کی کمیٹی کے ذمہ دار بھی فکر کریں، آپ انتظامات کریں، علماء انشاءاللہ آئیں گے، آپ کے محلے میں وقت دیں گے، یا جہاں پر پہلے سے اجتماع ہو رہے ان اجتماع میں علماء کو بلا کر اس موضوع پر ان سے بیان کرائیے، پھر آپ کو پتا چلے گا کتنی عورتیں ان فتنوں سے، خاص طور سے فیاضی فتنے سے متاثر ہو کے اپنا ایمان کو ایمان کو ترک کر رہی ہے، ایمان سے باہر ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہر منڈل میں ماہانہ اجتماع کرنا اس تنظیم کا مقصد ہے، ہر منڈل کے مرد اور عورتوں کو جوڑ کے فکر کرنا، ان کو احساس دلانا۔ یہ کام بھی الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی محنت چل رہی، جماعت کی ایک لائن کی محنت چل رہی، لیکن اس محنت کے ذریعے سے عقائد کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، لوگ ارتداد سے بچ نہیں پا رہے، اس لیے وہ محنت اپنی جگہ پر ہے اور وہ بھی ضروری ہے کرنا ہے، اس سے دین سے وابستہ ہو رہے، مسجدوں سے جڑ رہے، دیہات منڈل جوڑ ہو رہے، اس سے بھی فائدہ ہو رہا، لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ مہینے میں ایک اجتماع عقائد کے عنوان پر بھی ہونا، تاکہ گاؤں کے لوگوں کا عقیدہ درست ہو جائے۔
عقیدے خراب ہو رہے لوگوں کے. تو یہ منڈلوں کے بھی اجتماع کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے شعور بیداری کے واسطے پمفلیٹس تقسیم کرنا، لٹریچر ہمارے پاس ضروری ہے. یوٹیوب کے ذریعے چینل بنانا، یوٹیوب واٹس ایپ گروپ بنانا، اس کے اندر علماء کے بیانات شیئر کرنا، اس کے اندر جو ہے لٹریچر ڈالنا اور پمفلیٹس بنا کر انگلش میں، اردو میں، گاؤں گاؤں، گلی گلی، گھر گھر، ایک ایک فرد تک پہنچنا ہے کہ یہ فتنے کتنے خطرناک ہیں. ان فتنوں سے اپنے آپ کو اور ایک ایک مسلمان کو بچانا کتنا ضروری ہے. یہ لٹریچر کا بھی بہت بڑا کام ہے. اسی طریقے سے اب ظاہر بات ہے کام کرنے کے لیے دفتر چاہیے، آفس چاہیے، کام بیٹھ کے کام کریں گے. روزانہ بیٹھنا پڑے گا ان ذمہ داروں کو. ان کی اپنی فائلیں رہے گی، ریکارڈ رہے گا. اب ان کو دفتر کی ضرورت ہے. دفتر کے لیے مسجد بدوار پیٹ کے سامنے ہمارے سلیم میں کرانہ کی ملکیاں ہیں. ہم نے بات کی ان سے، اللہ جزائے خیر دے، اللہ ان کو قبول فرما لے. سب سے پہلا یہ مرد مجاہد ہے، مجلس تحفظ ختم نبوت کا تعاون کرنے والا پہلا شخص ہے جنہوں نے کہا کہ اس کام کے لیے اگر آپ میری ملکی لے رہے تو پہلے تو کہا تھا ملکی لے رہے تو کرایہ بولے تھے اتنا کرایہ دینا، لیکن کل انہوں نے اپنی طور پہ کہا کہ میں کوئی کرایہ نہیں لوں گا اس کام کے واسطے. اللہ جزائے خیر دے، اللہ ان کے نسلوں کے دین ایمان کو باقی رکھے، اللہ ان کے روزگار میں ترقی عطا فرمائے. تو اتنا کہا کہ کرنٹ کا بل اور جو ٹیکس ہوتا بلدیہ کا وہ آپ لوگ بن لینا ہوگا. ٹھیک ہے، اتنا تو کر لیں گے انشاءاللہ. اب دفتر بنے گا. دفتر میں سب سے پہلے اب کچھ اشیاء کی، الماری کی ضرورت ہے، کرسیوں کی ضرورت ہے، شطرنجی کی ضرورت ہے، ایک ٹیبل چاہیے، پھر لائبریری ہونا چاہیے دفتر میں. ابھی علماء کام کریں گے، ان کو لٹریچر ہونا، ان کو مواد ہونا چاہیے. ان کو جو ہے ان کو بہت ساری کتابوں کی ضرورت ہے. نوجوان آ کے بیٹھیں گے تو ان کو خالی بیٹھا کے منتخا نہیں مارنا ہے. آ کے بیٹھیں گے، ٹائم دیں گے عصر سے مغرب تک یا مغرب سے عشاء تک، تو کچھ لٹریچر پڑھنے کے لیے ان کو بھی ملنا چاہیے. اس کے لیے ہزاروں کی کتابیں جمع کرنی پڑیں گی، ہزاروں روپے کی کتابیں رکھنے کے لیے الماریوں کی ضرورت ہے. یہ سب آپ حضرات کے سامنے اس لیے رکھا جا رہا کہ آپ حضرات اس کے معاون و مددگار بنے اس کام میں. ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اگر ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ کام آ جائے اور ہماری زندگی بھر کی کمائی کا ایک ایک روپیہ بھی لگ جائے، اللہ کی قسم پھر بھی کم ہے، یہ پھر بھی کم ہے. اتنا بڑا کام ہے میرے بھائیو. یہ اب تک ہو رہا تھا جیسے تیسے کر رہے تھے، لیکن بڑے پیمانے پہ اب کام کو پھیلانے کی ضرورت ان فتنوں کو سامنے دیکھ کر کرنا پڑ رہا ہے. ورنہ بہت سارے کام لے کے اٹھے تو ٹانگا کھینچنے والے بھی بہت رہتے ہیں، ہر فیلڈ میں ہر جگہ رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ ڈرنے والے نہیں. اللہ کا شکر ہے، بال سفید ہو رہے، زندگی اس میں گزری، فتنے بہت سارے فتنے دیکھ چکے ہیں، بہت سارے فتنے. کام کرنے والوں کے پیچھے بھائی پھل، اسی درخت کے اوپر پھل جو ہے پتھر مارا جاتا جس درخت کے اوپر پھل ہوتا. کام کرنے والوں پہ انگلیاں اڑتی، کام کرنے والوں کو کوئی بھی نہیں بولتا. اب بڑے کیا ضرورت تھی، اب تک کہیں کو قائم نہیں کرے. اتنے سال سے علماء کیا کر رہے تھے؟ بعض لوگ ایک آدھ بولتے، سب نہیں بولتے، لیکن بتا رہا ہوں میں کام آپ کو بتایا گیا. 20 سال سے کام ہو رہا، لیکن اس نوعیت کا ہو رہا تھا. اب ان فتنوں کے روکنے کے لیے فتنے شہر بڑا ہو گیا، منڈل بڑھ گئے، فتنے بھی بڑھ گئے. اب بچانے کے لیے بڑی تعداد میں کام کرنے والوں کی ضرورت ہے. اس لیے اس کو منظم طریقے پر قائم کر کے ہم کام کرنے کا عزم لے کے یہ علماء اٹھے. آپ حضرات سے گزارش ہے، شانہ بشانہ، قدم بقدم، ہر ممکن آپ سے جو ہو سکتا ہے آپ اس کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. کریں گے سب انشاءاللہ. یہ ہمارے اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا بھی مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں، آپ کے آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے. آپ چلے جائیں گے دنیا سے، میں چلا جاؤں گا، لیکن ہماری آنے والی نسل کا ایمان باقی رہے، اس کے لیے ابھی سے اس کی تیاری کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے بہت سارے ابھی کام ہیں، آتے رہیں گے. اب ایک کام ہم یہ کرنے والے ہیں کہ جیسا کام کرنے والے نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار. دوسرے ایک واٹس ایپ گروپ ہوگا، جان سے پیارا ایمان ہمارا. یہ ٹاپک ہے، اس کی ہم یہ طے دل میں اللہ نے بات ڈالی، بس یہ مشورہ کر کے یہ ٹاپک طے کیے. گروپ کا نام رہے گا جان سے پیارا، ارے بولو نا، جان سے پیارا ایمان ہمارا. یہ نعرہ ہے ہمارا، اور یہی ہمارے گروپ کا گویا کہ نام رہے گا. جو احباب یہ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کو پرچیاں دی جائے گی. آپ اپنا واٹس ایپ نمبر لکھ کر دیجئے، بڑے بھی نوجوان بھی. اس کے اوپر مستقل ان فتنوں کے سلسلے میں آپ کو جو ہے اپڈیٹس ملتے رہیں گے، اور اس کے لیے آپ کو لٹریچر ڈالا جاتا رہے گا، پمفلیٹ ڈالے جاتے رہیں گے، اور کب کہاں کیا پروگرام ہو رہا اس پروگرام کی آپ کو اطلاع بھی دی جائے گی. اس کے لیے ہر ایک مسلمان اس گروپ سے جڑنا چاہیے. واٹس ایپ میں غیر 50 گروپ آپ کے ہیں، بیکار مزاحیہ ہے، کامیڈی کے گروپ سے عجیب عجیب خبریں اور عجیب عجیب پوسٹ ڈالے جاتے رہتے ہیں. ایک دینی گروپ ہے، آپ اپنے آپ کو اس سے جوائن کر لیجیے. پھر کوئی نوجوان لے کے پرچیاں پہنچا دے، کام ہو جائے گا جلدی سے. وہ تو کام کرنے والے نوجوانوں کے گروپ کے لیے بھی واٹس
صاحب گروپ جوائن کرنے، یہ جو چٹھیوں پہ نام لیے گئے آپ کے یہ نوجوان، یہ ورکنگ باڈی کے ممبر رہیں گے۔ اب اس کے ساتھ ہم کو جو ہے کچھ سیاسی لوگوں کا بھی تعاون ضروری ہے۔ ہر پارٹی کا سیاسی لیڈر، جو بھی جتنے کاؤنسلرز ہیں، جتنے پرانے ہمارے قائدین ہیں، آپ سے گزارش ہے جب بھی ضرورت پڑے گی آپ کو اس تنظیم کا ساتھ دینا ہے۔ لائرز کی، وکلا کی بھی ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ بعض دفعہ کیسا ہو رہا، کوئی قادیانیت سے متاثر، شکیلیت سے متاثر ہے، اب یہ اتنے ڈھیٹ ہو جا رہے ہیں، ان کو مار لیا میں تو نہیں سننے لگا، واپس نہیں آ رہے۔ اب ایسے میں بعض دفعہ کیا ہو رہا، کچھ جھگڑا ہو جا رہا، کچھ اختلاف ہو جا رہا، پولیس کاروائی ہوتی، پولیس مسائل ہو جا رہے ہیں، ایسے میں سیاسی چلانا ہے تو میرے بھائیو کوئی بھی جماعت، کوئی بھی تنظیم بغیر سرمایہ کے کام کر نہیں سکتی۔ کام کے لیے خرچ کیا ہوتا عام طور پہ آدمی کو نہیں معلوم، کرنے والوں کو معلوم ہوتا۔ آج یہ اجلاس بلایا گیا، یہ جو میٹنگ بلائی نا، یہ میٹنگ خالص نہیں ہو گئی، اس کے پیچھے 1800 سے 2000 روپے خرچ ہوئے، 600 دعوت نامے زراعت کرائے گئے، 1200 روپے دعوت ناموں کو ہوئے، 100 روپے کمپیوٹر کا خرچہ ہوا، اور تقریباً 600 لفافے خریدے گئے، 700 روپے لفافوں کا خرچ ہوا۔ 1800 سے 2000 روپے خالی ایک میٹنگ کال کرنے کے لیے خرچ ہو جاتا ہے۔ واٹس ایپ پہ کوئی چیز ڈالنے کے لیے کمپیوٹر ڈیزائننگ کرائی جائے گی، سیدھا سادہ رہا تو 100 روپے، کلر زیادہ لگے، بیٹر زیادہ، 200 سے 500 روپے کمپیوٹر والا لے رہا۔ یہ خرچے کرنے والوں کو معلوم ہوتا، ہم کو نہیں دکھتے۔ اب آفس بنانا ہے، آفس میں ایک ایک چیز کی ضرورت ہے ہمارے کو، تو آپ حضرات سے گزارش ہے مجلس تحفظ ختم نبوت کے تعاون کے لیے جو شکل ہم علماء کے ذہن میں ہیں اور اطراف میں جو کام ہو رہا اس کو سامنے رکھ کر، سب سے پہلی شکل تو یہ ہے کہ ہر مہینے کی ایک جمعہ شہر کی ہر مسجد میں اور منڈل کی بڑی مسجد میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے 10 فنڈ کے لیے طے ہونا۔ نظام آباد میں، بودھن میں، آرمور میں، کامارڈی میں، کریم نگر، جگتیال، میٹپلی اور حیدرآباد کی تمام شہروں میں، نلگنڈا، ورنگل، کھمم، یہاں پر مجلس تحفظ ختم نبوت کا جہاں جہاں کام ہو رہا وہاں پر ہر مہینے میں ایک جمعہ پورا طے ہے، شہر کی ساری مسجدوں میں 10 فنڈ ہوتا مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع کے واسطے۔ جیسا ہر ضلع میں کام ہو رہا ہمارے ضلع میں بھی ہونا چاہیے۔ یا مساجد کے ذمہ دار کمیٹی کے صدور آئے ہوئے ہیں، ہماری گزارش ہے عام طور پہ پہلا جمعہ اپنی مسجد کے لیے کر لیتے، خاص طور سے ٹھیک ہے، پہلا جمعہ آپ اپنی مسجد کے لیے کر لیجیے، ہر مہینے کا دوسرا جمعہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے لیے طے کر دیجیے، ہمیشہ کے لیے، چاہے رمضان ہو یا چاہے غیر رمضان ہو، ایک جمعہ مہینے کا مجلس تحفظ ختم نبوت کے لیے طے ہونا، اس لیے کہ نرمل شہر ایک زرخیز علاقہ ہے، دور دور سے لوگ آ کے لاکھوں روپے یہاں سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ تکلیف یہ ہے ہمارے لوگ ہمارے اپنے شہر میں کام کرنے والے اداروں کا وہ تعاون نہیں کرتے جو باہر کے اداروں کا کرتے، ٹھیک ہے، صاحب مدرسے ہمارے، صاحب مدرسے دین کے خلاف، اس سے انکار نہیں، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہمارا یہ سوال ہے کیا نرمل کے مدرسے والے باہر چندے کو جا رہے، نرمل میں مسجد تعمیر ہوئی تو کوئی باہر جا کے چندے کر کے آ رہے، دیہاتوں سے تو چھوڑو مجبوری ہے، بڑے بڑے شہروں سے لوگ چندہ کرنے آ رہے ہیں، مسجد بن رہی 8-8 10-10 کی ٹولی آ رہی، بن رہی نہیں بن رہی، نہ کمیٹی کو معلوم، والوں کو معلوم، نہ عوام کو معلوم، دھڑا دھڑ 10 فنڈ کرا کے دے دے رہے آپ۔ کئیوں جگہ ایسا ہوا اور ہو رہا ہمارے اپنے شہر میں، بہت فراڈ بھی چل رہا، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لاکھوں روپے جب آپ باہر کے اداروں کو دے رہے ہیں تو ہمارے اپنے شہر میں کام کرنے والے اداروں تنظیموں کا حق بنتا ہے، آپ پر حق بنتا ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے مہینے کے ایک جمعہ اپنی اپنی مسجد کا طے کریں، انشاءاللہ ہم ملاقاتیں کریں گے مسجد کے ذمہ داروں سے، یہاں جو مساجد کے ذمہ دار ہیں وہ اپنے طور پر کھڑے ہو کے اعلان کریں یا اپنی کمیٹی سے مشورہ کر کے آپ یہ طے کریں، لیکن کرنا ضرور ہے، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، یہ بڑا کام ہے۔ ابھی ہمارے سامنے، ابھی آپ کو میں ایک بات بتانا بھول گیا، ہمارے اپنے اطراف کے دیہاتوں میں مکاتب چل رہے تھے، حضرت مولانا مفتی سعید اکبر صاحب جو نظام آباد ختم نبوت کے ذمہ دار ہیں، حضرت مولانا ماہانہ 55,000 روپے دے رہے تھے، ایک صاحب ذمہ دار تھے، وہ کام کر رہے تھے، اس لیے بھی ہمارے کو مکاتب قائم کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ مفتی سعید اکبر صاحب جیسی بڑی شخصیت کام دیکھ لے رہے اور ایک صاحب جو ہے کام سنبھالے، مکاتب چل رہے نہ بول کے ہم ایک اطمینان میں تھے، لیکن مفتی صاحب ایک مہینہ پہلے نرمل تشریف لائے، مولانا شاہد صاحب بھی موجود تھے اور ہم لوگوں کو بلا کے یہ بولے کہ بھائی اب ہم لوگ
آپ کے نرمل ضلع کو نہیں سنبھال سکتے. ہمارے ضلع کا کام بہت ہمارے اوپر بوجھ ہے, فنڈ ہمارے پاس نہیں ہے, لہٰذا ہم دسمبر سے ہم بند کر دے رہے ہیں. لہٰذا آپ کے ضلع میں جو مکتب چل رہے ہیں آپ لوگوں نے سنبھال لو. ماہانہ 25-30 ہزار روپے آپ لوگوں کر کے دیو. ایک صاحب سنبھال رہے تھے, انہوں تقریباً 20 ہزار روپے چندہ جمع کر لے رہے تھے. انہوں نے بولا میں 20-25 میں کر لیتا ہوں, 25 ہزار آپ لوگوں کر کے دو. لیکن بعد میں ان کی تحقیق کی گئی تو وہ صاحب تھوڑا سا مشکوک نکلے, صحیح نہیں نکلے. اللہ ان کو ہدایت دے. بہرحال ان کے پاس سے ہم وہ فہرست بھی لے لیے کون کون لوگ ان کو تعاون کر رہے تھے. بڑی رقم 20,000 روپے ہر مہینہ جمع ہو رہے تھے ماہانہ ممبر سازی کے. ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی, ان کے اوپر بانڈ پیپر لکھ کر ان کو پابند کر دیے. آپ علاقے میں کوئی مکتب نہیں چلیں گے, کوئی مدرسہ نہیں چلیں گے, آپ کوئی چندہ نہیں کریں گے. بہرحال مفتی سید اکبر صاحب آنے کے بعد یہ حالات ہمارے سامنے آئے. آج مجلس التحفظ ختم نبوت قائم کرنے کی ضرورت اس لیے بھی پڑ رہی کہ اب ہمارے اطراف کے دیہاتوں میں جو مکاتب چل رہے تھے ان کو ماہانہ جو تنخواہ دی جاتی تھی نظام آباد سے, وہ تنخواہ بند کر دی گئی. اب وہاں کے امامہ فون کرے, بول صاحب تم ان کو تو پابند کر دیے, بانڈ پیپر لکھا لیے, ہمارے کو تنخواہ کون دیتے یہ مہینے سے, بول کے انہوں پوچھ رہے. ماہانہ تقریباً 50 سے 60 ہزار کا خرچہ اب ہے. بالکل شروعات میں جب کام بڑھے گا تو قریب ہمارا اپنا اندازہ 80,000 سے 1 لاکھ کا خرچہ ماہانہ ہوگا اس کے اوپر. اور نرمل والوں کے لیے کوئی بعید نہیں, کوئی مشکل نہیں. یہ کام ہم سب آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں, کریں گے انشاءاللہ. تو ایک طریقہ دستی فنڈ کا ہے, ہر مسجد میں دستی فنڈ ہونا چاہیے اور ضرورت ہے ہر علاقے میں ہو رہا. دوسرا طریقہ ہے ماہانہ ممبر سازی کے ذریعے ہر مہینہ ممبر بننا. اس کے لیے ایک محصل, ایک چندہ وصول کرنے والے ذمہ دار کو طے کریں گے, ان کو بھی تنخواہ دینا پڑے گا. ناظر رکھیں گے, دیہاتوں کا سفر کرنے والوں کو, ان کو بھی تنخواہ دینا پڑے گا. روزانہ آفس کی صفائی کرنے کے لیے کسی کو رکھیں گے, ان کو بھی تنخواہ دینا پڑے گا. یہ بھی خرچ ہے. دیہاتوں کے معلمین کو پڑھانے کی تنخواہ دینا ہے, یہ بھی ایک خرچ ہے. اور آفس کا خرچ لٹریچر کا ہے, اسٹیشنری کا خرچ ہے, پرنٹنگ کا خرچ ہے, بڑا خرچ ہے. اس کے لیے ماہانہ ممبر سب سے پہلے میں میرے اپنے گھر سے شروع کرتا ہوں. انشاءاللہ ہمارے ہیرا ماڈل ہائی اسکول سے ماہانہ 1,000 روپے تا حیات انشاءاللہ مجلس التحفظ ختم نبوت کے لیے. اور اسی طریقے سے جی ایک منٹ, شیخ انور پاشا صاحب کونسلر, ان کے مرحوم کوئی مرحومہ ہیں آمینہ بیگم, ان کی جانب سے آفس کے لیے 12 کرسیاں دیں گے. 12 کرسیاں وہ دیں گے. اب آپ حضرات کو ایک سلپ دی جا رہی ہے. جی عبدالرحیم بھائی, ماہانہ 1,000 روپے اور آپ لکھو نا مولانا بھی. ایک پرچی بھی آپ کو دی جا رہی ہے. آپ اپنا نام, اپنا پتہ, فون نمبر لکھیے. ماہانہ آپ مجلس تحفظ ختم نبوت کو کیا تعاون دیں گے, آپ وہ تعاون لکھیے اس کے اوپر. ہاں, عبدالرحیم بھائی رضوان ٹائمز کی جانب سے 1,000 روپے, ہیرا ماڈل سے ہر مہینہ 1,000 روپے, عبدالرحیم بھائی کی طرف سے 1,000 روپے. جی رضوان موبائل لکھ دیے 1,000 روپے. محمد رضوان خان صاحب موبائل سینٹر, ان کی طرف سے 1,000 روپے ماہانہ. رضوان صاحب کے آگے نقد وصول لکھ لیجیے. ابھی رسید بک وغیرہ نہیں چھپی, انشاءاللہ بہت جلدی رسائل بھی چھپائیں گے, لیٹر پیڈ بھی بنے گا, پورا کام ہوگا انشاءاللہ. یہ علماء کام کریں گے, ہم انشاءاللہ پرانے علماء ان کی سرپرستی نگرانی کریں گے. ایسا نہیں کہ بالکل چھوڑیں گے نہیں, ہم لوگ پورا ساتھ دے کے کام کریں گے انشاءاللہ. جی شمس الدین صاحب کی طرف سے ماہانہ 500 روپے ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائیں. بھی پرچی دی جا رہی. امتیاز الیاس کتنے 1,000 روپے. اب چٹھی پہ تھوڑا نام اور فون نمبر لکھ دیجیے تاکہ وصولی کے لیے آسانی ہوتی. جو ذمہ دار بنے گے وصولی کے, ان کو جو ہے آپ کے پاس بھیجا جائے گا. ہر مہینہ انشاءاللہ 3, 4, 5 تاریخ کو آ کے وصول کر کے رسید دیں گے. اور انشاءاللہ ہر مہینہ, مہینے بھر میں آمدنی کتنی ہوئی, خرچ کتنا ہوا, تمام مسجدوں میں اس کا ریکارڈ لگایا جائے گا. کمپیوٹر کرا کے مسجد میں خرچ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ہونے دیجیے. لیکن آپ کو بھی پتہ چلنا ہے کہ کتنا مجلس تحفظ ختم نبوت کام کر رہی ہے. جب عوامی چندہ عمومی ہوتا ہے تو پھر اس کا حساب بھی عمومی بتانا ضروری ہے. یہ اصول ہے, کام کرنے کا طریقہ ہے. تو یہ عمومی چندہ ہے. دکان گھر گھر پھر کے چندہ کریں گے تو ہر مسجد میں اس کی فہرست بھی لگائیں گے کہ کون سی مسجد سے کتنا وصول ہوا اور کتنا خرچ ہوا, کتنا سلک ہے. آپ کو پرچی دی جا رہی, پرچی پہ آپ اپنا نام لکھ دیجئے, فون نمبر لکھیے اور مقبولہ رقم آپ کی طرف سے, آپ جو رقم طے کر رہے ہیں آپ لکھ دیجئے. اب تک ایک بڑی رقم ہمارے شہر کی ضائع ہو رہی تھی, کام نہیں ہو رہا تھا. اب کام لے کے اٹھے ہیں,
فکر پیدا ہوئی کہ ہزاروں روپے خرچ ہو رہے لیکن کام نہیں ہو رہا. دیہاتوں میں مکاتب چل رہے تھے, کوئی جا کے دیکھنے والا نہیں تھا کیا پڑھا رہے کیا نہیں پڑھا رہے, کچھ بھی نہیں. ہماری بھی غلطی ہے, ہم اطمینان سے بیٹھے تھے, کام ہو رہا نہ سمجھے تھے, وہ دھوکہ ہمارے کو بہت دھوکے میں پڑ گئے ہم سمجھے. لیکن انشاءاللہ اب یہاں سے کام ہوگا دیہات میں. بتائیے بھی ہمت اور حوصلے کر کے لکھائیے, پرچی پہ لکھ کر بھیجیے اپنے فون نمبر کے ساتھ. اللہ جزا خیر دے آپ حضرات. کبل پوش سے دوسری جمعہ ہے انشاءاللہ. اللہ جزا خیر دے آپ حضرات کو. ماشاءاللہ دفتر خزاز سے ماہانہ 500 روپے مولانا عبدالعلیم صاحب کی جانب سے. اچھا. رضوان عبد المبین خان, عبد المتین خان ماہانہ 1000 روپے. عبد القدیر صاحب عیدگاہ الحاج ماشاءاللہ ماہانہ 2000 روپے. اللہ جزا خیر دے. اور آئے پرچی, جو پرچی لکھ دیے تو بھیج دیجیے, انشاءاللہ 5-10 منٹ میں دعا ہو جائے گی. جی پرچے لیجیے اور کسی کو چاہیے. محمد وحید احمد صاحب 200 روپے. سید سعید علی اسرا کالونی 200 روپے. محمد عبد المبین کنٹر چکڑ پلی 200 روپے. محمد عمران چکڑ پلی 200 روپے. سید مسعود 200 روپے. شیخ فیروز صاحب اسرا کالونی 500 روپے. حافظ شیخ افروز اسرا کالونی 500 روپے. محمد زبیر احمد صاحب بہلپورہ 100 روپے ماہانہ. سید اسد علی صاحب اسرا کالونی ماہانہ 1000 روپے. اللہ جزائے خیر دے آپ حضرات. پھر اس کے لیے علماء کو بلانا پڑے گا, ریاست سے بیرون ریاست سے جلسے کرنے پڑیں گے اور کارنر میٹنگیں کرنی پڑیں گی. بڑے خرچ ہیں, ظاہر بات ہے علماء کو بلا رہے ہیں تو ان کو خرچہ بھی دینا. اللہ جزائے خیر دے. محترم حضرات انشاءاللہ ہماری مسجد کمیٹی میں رخصت کیا جائے گا. ہر مہینہ دوسرے جمعہ جو ہے مسجد تحفظ کے لیے دی جائے گی. ہر مہینہ انشاءاللہ بلا ناکا دوسری جمعہ دستی بند کر کے دیا جائے گا. جزاک اللہ جزاک اللہ. محمد عبد الواسع صاحب بدوار پیٹ 100 روپے. محمد علیم الدین صاحب چکر کٹلی 500 روپے. اور جو ہے پرچی لکھی یہاں بھیج دیں. اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے. آفس کے لیے بھی بہت سخت ضرورت ہے. جو ہے کچھ سامان دینا, شطرنجیوں کی ضرورت ہے, ٹیبل چاہیے ہمارے کو, کرسیوں کا انتظام ہو گیا, اور الماری چاہیے, اور لائبریری کے لیے کتابیں بھی ہونا ہے, پھر کتابیں رکھنے کے لیے الماریاں بھی ہونا ہے. اس کے لیے جو احباب اپنے طور پر کچھ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی اظہار کیجیے. اور پرچی کسی اور کو چاہیے تو پرچی لیجیے, اپنا نام, فون نمبر, محلہ اور آپ کیا رقم دیں گے ہر مہینہ لکھ کر دیجیے. اچھا. محمد تنویر صدیقی کبوتر کمان 1000 روپے. محمد عبد الوحید صاحب 200 روپے اسرا کالونی. محمد عابد الدین صاحب سرد محل 200 روپے. رائل اسٹیل دکان ماشاءاللہ ماہانہ شیخ الیاس صاحب ماہانہ 1000 روپے. ہاں ایصال ثواب کے لیے کتابیں دے سکتے ہیں مرحومین کے نام سے. بہت اچھا کام ہے. اللہ جزا خیر دے. جب تک وہ کتابیں رہے گی, علماء پڑھیں گے کتابیں, نوجوان پڑھیں گے, آپ کے مرحومین کو ہمیشہ کا ثواب ملتا رہے گا. تو کتابیں بھی دلا سکتے ہیں. وہ پہنچا صدر مجلس عظیم یحییٰ کی طرف سے ماہانہ 1000 روپے. اور محمد توحید الدین رفوز کونسلر کی جانب سے ماہانہ 2000 روپے. ان کے بھائی حافظ یوسف صاحب اجوا ہوٹل یوسفی ترکاری والوں کی جانب سے 1000 روپے. اللہ قبول فرمائے. رفو بھائی کی طرف سے ماہانہ 2000 روپے. یوسفی ترکاری والوں کی طرف سے 1000 روپے. محمد ایاز صاحب محمد اویس ماڈرن ڈریسز. محمد ایوب صاحب ماہانہ 300 روپے. محمد انور الدین صاحب مغلپورہ 200 روپے. تو یہ محمد انور الدین صاحب کا فون نمبر آ تو سہولت ہوگی ہمارے کو. چکن سینٹر مارکیٹ 500 روپے.
عبد المقیت صاحب اسلام پورا 500 روپے. فون نمبر لکھائیے آپ مہربانی. محمد عبد المقیت صاحب اسلام پورے کی طرف سے ایک الماری, اللہ جزا خیر عطا فرمائے. سید کلیم صاحب 500 روپے. محمد عبد القدیر صاحب چکڑ پلی 200 روپے. حبیب احمد گیانی صاحب ماشاءاللہ اللہ جزا خیر ماہانہ 200 روپے. محمد حامد الدین ماہانہ 500 روپے. شیخ صاحب مولوی سید اشتیاق اشرفی ماہانہ 500 روپے. محمد ملک صاحب موتی نگر ماہانہ 200 روپے. سید سمیع اللہ قادری صاحب چکڑ پلی ماہانہ 500 روپے. گورو مارکیٹ گلدان سے 100 روپے.